اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا بہت ہی بڑا اور بابرکت دن ہے اور خاص کر ربیع الثانی کا پہلا دن ہے، تو یہ دن آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، تو ہم آپ کو آج کا وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور یہ مہینہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کا عرس مبارک ہے اور بڑی 11ویں شریف اس مہینے میں آتی ہے، تو سرکار بغداد حضور غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والے اللہ پاک کی رضا کے لیے سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الکرم نے عبادتوں ریاضتوں میں جو وقت گزارا، جو 25 برس جنگلوں میں گزارے، آپ کی انہی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر احسار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں، اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میرے کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد حضرت سید ابو موسیٰ سومعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے اختیار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے، پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے خریدا کھانا تھا۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ تو اس حکایت سے ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ دیکھیے تو صحیح کہ ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الکرم ہیں، آپ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک کی عقیدت کا دم بھرنے والے نالائق ہیں جو کہ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حرص کا ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ جی چاہے بس سارے کا سارا تھال میں خود ہی کھا ڈالوں۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے تو اس میں سے غریبوں کی ضرور مدد کیا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذہن میں دہرا لیجئے، جو شخص اس چیز کو
جس کی خود اسے حاجت ہو دوسروں کو دے دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو نفس کی خواہش، کسی خواہش کو چھوڑ دینا، تو آپ لوگ کثرت سے روزے رکھیں، آپ کی نفس کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جمعۃ المبارک کا وظیفہ ہے، آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا معزو یا عزیزو، یا معزو یا عزیزو، اس کی آپ نے 101 تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیے گا یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کی تمام مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ اگر اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جانے کی خواہش ہے، ویزا نہیں لگ رہا، وہ بھی پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ ضرور کر لیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔